آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دو، امر کا صیغہ ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو، ان اگر تخفو مخفی رکھو، اخفا یخفی اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، پوشیدہ رکھنا۔ تو اس کو اگر ہم سورۃ الاعراف میں دیکھیں تو مزہ ہی آ جاتا ہے، بہت پیار، بڑا میٹھا سا انداز ہے۔ ویسے تو ہر آیت مبارکہ ہی بڑی پیاری ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپ کے دعائیں مانگا کرو۔ تخفو کا معنی ہوا مخفی رکھو، ما اس کو جو فی میں صدورکم دلوں میں ہے، صدور صدر کی جمع دلوں میں، اور آپ کو پتہ ہے دل کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اگر دل سیدھا ہو، حدیث طیبہ ہے کہ اگر اندر ایک لوتھڑا ہے وہ اگر سیدھا ہو تو سارے آزاد درست کام کرتے ہیں۔ اور رب اشرح لی صدری، یہ بھی آپ کو پتہ ہے وہاں بھی تو سینے کی بات ہو رہی ہے نا۔ ایک دعا بھی ہے جس کو سبق نہ یاد ہوتا وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے کہ مولا کریمہ اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ بہت ہی پیارا انداز قرآن کریم کا۔ کم تمہارے، او یا تبدوہ ظاہر کرو تم، یعنی بغیر ارادے کے ظاہر ہو جانا اس کا اصل میں معنی ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ زمر میں ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کی طرف سے وہ عمل ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔ تبدوہ ظاہر کر دے اسے، یعلم جانتا ہے، ہو اس کو، علم کس چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا ہوتا ہے نا، یعلم ہو جانتا ہے اس کو کون، اللہ تعالی، و اور یعلم اسے خبر ہے، وہ جانتا ہے، ما جو فی میں، فی السماوات آسمانوں میں، اور بلندی کے لیے بھی سما کا لفظ آتا ہے، یعنی ہر شے کے بلائی حصے کو سما کہتے ہیں، ویسے تو آسمان کو کہتے ہیں، اور یہ جمع ہے آسمانوں میں، و اور ما جو کچھ فی الارض زمین میں، اس کی جمع اردون ہے، واللہ اور اللہ تعالی علی پر کل، اتنا پیارا انداز قرآن کریم کا، واللہ علی کل شیء قدیر، کل ہر شیء چیز، قدیر قادر ہے، قدرت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب کو، محبوبہ لوگوں کو فرما دیجئے، ان تخفو ما فی صدورکم، تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، ویعلم ما فی السماوات کتنی خوبصورت مثال دی، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، تمہاری من کی نگری کیا چیز ہے وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے کریم رب نے کفار کے ساتھ ظاہری اور باطنی موافقت اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا تھا، اور جان، مال اور عزت کے خطرہ کے وقت ان سے تقیہ ظاہری موافقت کی اجازت دی تھی۔ اب کریم رب نے ان پر وعید فرمائی ہے کہ تقیہ کے وقت اگر ان سے باطنی موافقت کی نا تو اللہ تعالیٰ دیکھو علیم ہے، خبیر ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا بھی ذکر فرمایا، وہ دلوں کے حالوں کو جاننے والا بھی ہے اور معصیت پر مغصہ کرنے پر قادر بھی ہے۔ اور پھر ہم نے پچھلی آیت کے تحت یہ بھی حدیث طیبہ پڑھی تھی کہ محبوب کریم نے فرمایا کہ آپ تو کیا آپ کے باپ دادا نے وہ احادیث طیبہ نہیں سنی ہوں گی جب یہ لوگ اس طرح کی احادیث بیان کریں گے۔ تھوڑی اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ دیکھیں ابھی جیسے رمضان سے پہلے ہی احادیث فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ جس نے سب سے پہلے خبر دی رمضان کی جنت اس کو لیے اور پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ اس کا حدیث طیبہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں فارورڈ کرنے والوں کو جنت ملے گی یا نہیں، بہرحال جنت سے محرومی اس کے لیے ضرور ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے ایک پوسٹ پڑھی جس کے اندر لکھا ہوا تھا
کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ بیوی نام لگائے گی، جیسے ہمارے ہاں لگایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بہت لمبی ڈیٹیل آئی ہوئی تھی. ایسی ایسی احادیث اس کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہیں جو کہ غلط جگہ سے اٹھا کے غلط جگہ پہ لگائی ہوئی ہیں. وہ تو تھا کہ انسان کا جو نسب نامہ ہے اس کو محفوظ کرنے والی احادیث کو کہاں پہ چسپاں کیا گیا، پھر چڑھ گئی عوام کے ہاتھوں، اور پھر عوام نے ویسے تو قرآن کریم پڑھا یا نہیں پڑھا، احادیث پڑھی یا نہیں پڑھی، اس میں بڑا نیکی کا کام سمجھتے ہیں اور دھڑا دھڑ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے گناہوں میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو کہنے کا مدعا یہ تھا کہ جب بھی آپ کچھ ایسی چیز پائیں تو یاد رکھیں کہ مستند علماء جنہوں نے اتنے سال تک علم حاصل کیا ہے ان سے پوچھے. دیکھیں علم والے لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود بڑے محتاط ہوا کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں تصدیق کر کے بتاتی ہوں یا بتاتا ہوں. تو بہرحال اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ 2 آیت مبارکہ ہی اگر ہم لوگ صحیح طور پر سمجھ گئے نا 29 اور 30، تو یہی ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے. تو جب پورا قرآن کریم سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے جتنا گڑ ڈالا جاتا ہے اتنے تو میٹھا ہوتا ہے نا. تو اس آیت پر غور ہم نے کرنا ہے، آپ نے بھی میں نے بھی. جتنا غور کریں گے اتنا ہی دل میں خوف خدا پیدا ہوگا. دیکھیے گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، گناہوں سے نفرت جب ہوگی تو کیا گناہ کر سکیں گے؟ یقیناً نہیں. فرمایا کہ تم فرما دو محبوبہ اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپو یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم. اور پھر کیسے انداز میں آسمان اور زمین کا تذکرہ کر کے ایک سوچنے والے بندے کے اوپر ایک یہ سمجھے کہ سوال چھوڑ دیے. دیکھ انسان، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی دھرتی ہے، کتنی وسعتیں ہیں اس میں. اللہ اس میں جتنی چیزیں چھوٹی بڑی ہر ایک کو جان سکتے ہیں، تیرے من کی چھوٹی سی نگری کو نہیں جان سکتا ہے نا یہ بات. تو کیا فرمایا کہ ظاہر کرو چھپو سب کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو. یہی ہمارا ایمان ہے، تمہارے دلوں کا ایمان، نفاق، قلوب کی طہارت، خباثت، اچھے برے خیالات، نیک و بد ارادے، صحیح و فاسد منصوبے ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں مگر عالم الغیب سے نہیں. زمین و آسمان کو جو سونا جان سکتا ہے وہ من کی نگری کو بھی جان سکتے ہیں. وہی فرما رہا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپو، ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے. اس دن کو یاد بھی کرو. اگلی آیت میں ہمیں مزید وضاحت ہوگی. جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، چاہے خلوتوں میں کیوں چاہے جلوتوں میں کیوں. اعمال جو بھی ہوں گے پہاڑوں پہ، سمندروں پہ، غاروں پہ، صحراؤں پہ، جزیروں پہ اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا. اگر آپ نے پڑھا ہو حضرت ابراہیم والا واقعہ، جب انہوں نے کہا تھا کہ مولا کریمہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اعضاء کیسے جڑتے ہیں، تو وہ چاروں پرندے مکس کر کے مختلف جگہوں پہ رکھے گئے اور ایک آواز دی اور وہ سارے جڑ کے آ گئے. میرا مالک تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. تو کیا فرمایا، جدھر جدھر کرو گے نا، جدھر جدھر بھی کرو گے وہ اعمال سامنے پاؤ گے. اس وقت آپ سوچئے ذرے ذرے کے اچھے اعمال کے ہم محتاج ہوں گے، اور اس وقت برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان، اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور کسی طرح وہ اعمال سے چھٹکارا ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکے گا. ابھی تو ہم لوگ کے پاس ٹائم ہے نا، ہم سمجھ سکتے ہیں. چلیے جی اپنا محاسبہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں اور اپنے جو صالحین ہیں ان کا بھی نظریہ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ان کا انداز کیا تھا. جیسے ایک مثال دوں کہ آپ نے اپنی اپنی جو ہے زندگی اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے اور اپنے اعمال بھی ذرا سوچیے. یہ میں صالحین کی بات کر رہی ہوں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حضرت توبہ بن سمع جو تھے بہت ہی پیاری ہستی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگائے. میں آپ کو کہتی ہوں نا محاسبہ کیا کرو، یہ پیارے لوگ بھی کرتے تھے، صحابہ کرام اجمعین بھی کرتے تھے، ایک ایک دن کا حساب کرتے تھے. تو اس پیاری ہستی نے کیا کیا، اس وقت ان کی ایج 60 تھی، 60 ایئر. دنوں کا پہلے حساب کیا تو وہ 2,01,500 تھے.
انہوں نے چیخ ماری، فرمایا ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں حقیقی بادشاہ یعنی اللہ تعالی سے 2,01,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اور جب روزانہ اللہ اکبر 10,000 گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی، ذرا سوچئے۔ یہ سوچ کے ان کو غش آیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ بھی تو حساب لگائیے، کتنی ذرا ایج ہو گئی آپ کی، اور کتنے دنوں میں کتنے اچھے کام کیے، کیا نیکیوں سے بھری ہوئی ہے آپ کی حیات۔ اسی طرح آپ بھی سوچیے جیسے یہ پیاری ہستی سوچ رہی ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی سناتی ہوں۔ یہ جو اللہ کا تصور ہے نا ہمارا، بہت پیارا، بندے کو جرم نہیں کرنے دیتا۔ ایک انگریز نے لکھا تھا، جب وہ دین کے بارے میں یہ سب خداؤں کے بارے میں وہ لکھ رہا تھا کہ ہر ایک جو ادیان والے ہیں ان کا خدا کے بارے میں تصور کیا ہے، اور پھر آگے اس نے تبصرہ بھی کیا ہوا تھا، تو اس نے لکھا کہ مسلمان ایسے قانون بنائے پھرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا جو صحیح مسلمان کا تصور ہے، عقیدہ ہے، وہ اپنے اور بچوں کے درمیان راسخ کر لے تو اسے قانون بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قانون کے لیے عینی شاہد کا ہونا ضروری ہے، اور ان کا رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے، یعنی ہمارا اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے نا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو۔ ایک صالحہ عورت تھی، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھا بندہ ہو، آپ کو پتہ ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے نا، ہمارا اللہ دیکھ رہے اور یہی سچا عقیدہ ہے۔ تو اس عورت پہ ایک شخص فریفتہ ہو جاتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے۔ تو جب وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ سفر کے لیے نکلتی ہے، کسی کام کے لیے روانہ ہوئی ہوگی، تو یہ آدمی میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب جنگل میں پہنچے نا، سب لوگ سو جاتے ہیں، وہ آدمی بھی دوڑا دوڑا آتا ہے، اپنے حال بیان کرتا ہے اس عورت کی طرف، یعنی جلدی سے آتا ہے امین، اور پوچھا کہ سب لوگ سو گئے۔ دل میں بڑا خوش ہوا کہ شاید عورت بھی میری طرف مائل ہوگی، اس لیے وہ پوچھ رہی۔ وہ اٹھا اور قافلے کے گرد جب گھومتا ہے، جائزہ لیا تو کہتا ہے ہاں سب سو گئے۔ واپس آ کر اس نے عورت کو بتایا کہ سب تو سو گئے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ پھر بتاؤ نا، اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ تو نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی، نہ اسے اونگ آتی، وہ تو اونگ سے بھی پاک ہے۔ تو عورت نے کہا، جو کبھی نہ سویا ہو اور نہ سوئے گا، وہ دیکھو ہمیں بھی دیکھ رہے، اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو ہمیں اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سنتے ہی اس بندے کے اندر خوف طاری ہو گیا، اس نے عورت کو چھوڑ دیا، اور جو گناہ کا غلط ارادہ تھا اس سے بھی باز آ گیا۔ اور آگے یہ پورا واقعہ سنا دیتی ہوں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا نا، تو کسی نے خواب میں اسے دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے پر اور اپنے خوف کے سبب بخش دیے۔ یہ مکاشفۃ القلوب ایک کتاب ہے، اس کے اندر سے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ تو چلیے میں اور آپ بھی تو محاسبہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی سوچوایا کریں، خود بھی سوچا کریں ہماری زندگی میں نیکیاں کتنی ہیں، ہمارے من کے اندر محبتیں کتنی ہیں اور نفرتیں کتنی ہیں، اچھے کام ہم نے کتنے کیے تھے، اور کتنے کا ہمارے من کے اندر چھپا ہوا ارادہ ہے کہ ہم کریں گے۔ دیکھو ہم تو مسلمان ہیں نا، جب بھی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تو پیچھے سارے گناہوں پر لکیر پھیر دیتا ہے۔ چلو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مولا کریمہ یقین تو پہلے بھی تھا لیکن اب تو نے ہمیں ہدایت دی، تو ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تیرے سامنے پیش ہونا ہے ہمیں، تو ہمیں بخش دے مولا کریمہ، اور ہم اپنا من بھی ستھرا رکھیں گے، ظاہر بھی ستھرا رکھیں گے۔ اور دیکھیے گا جب آپ کے من کے اندر سے یہ نفرتیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو من کتنا ہلکا پھلکا ہو جائے گا، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی ہوئی، یہ واقعہ سنایا ہوا، آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آئے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو
رسول اللہ نے اس صحابی سے پوچھا کہ آج رات کو، یہ ہمارے لیے تھا، ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے پوچھا گیا کہ آج رات کو آپ نے کون سے اعمال کیے، کون سا عمل کیا ہے کہ آسمان سے اتنا زیادہ نور آ رہا تھا تیری طرف؟ سارے صحابہ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں کر سکا، وہی روٹین کی نماز، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا کوئی نیکی کا کام ہی کر دوں، صدقہ کرنا چاہا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، بھلا کسی کا کرنا چاہا تو لوگ تو سوئے ہوئے تھے، تو اتنا کیا محبوبہ کہ دل کے اندر جھانک کے دیکھا۔ ہوتا ہے نا کسی نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے یا اچھا برا تعلقات ہو جاتے ہیں نا، تو دل میں ناراضگی کچھ آ جاتا ہے، تو اس صحابی نے دل کی طرف دیکھا اور پھر کہا مولا کریمہ میں بس ساروں کو معاف کر دیتا ہوں، تو گوار ہے نا میں نے سب کو معاف کر دی جنہوں نے بھی میرے ساتھ کچھ غلط ملت کیا، پھر میں سو گیا، بس یہ عمل تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ تیری اس عمل کی وجہ سے ساری رات تیرے اوپر نور برستا رہا ہے، آج بھی یہ تو رحمت ہے، وہی میرا اللہ ہے، وہی نور برسانے والا برسا سکتا ہے، برساتا ہے، چلو من ستھرا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پہ غور کریں گے، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔